اگر اس آیت کریمہ کو تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو معلوم ہوگا کیا ہے رحمت، کیا شے ہے جسے رحمت کہا جاتا ہے۔ جب آپ تھوڑا سا اس کو غور کریں گے، قاموس کے اندر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ شے جو وجود خیر کے لیے ضروری ہے اسے رحمت کہا جاتا ہے۔ وجود خیر کا مطلب ہے اچھائی کا ہونا۔ تو کوئی بھی اچھائی جو دنیا میں رونما ہوتی ہے، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی بہتری جو دنیا میں ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہوتی ہے وہ رحمت ہے۔ رحمت کی وجہ سے ہی ساری دنیا میں اچھائیاں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس کی رحمت کے ذریعے ہی اللہ کیا کرتا ہے، تمام اچھائیوں کو ہمیں دیتا ہے۔ تو رحمت کیا ہے؟ جو وجود خیر کے لیے ضروری شے ہے وہ رحمت ہے۔ اس کے بغیر اچھائی ممکن نہیں۔ اب حضور پاک کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اے حبیب، سارے عالمین کی رحمت آپ ہیں، یعنی آپ ہی کے وسیلے سے ہم سارے عالمین میں اچھائیاں دیتے ہیں۔ اتنی اچھائیاں، جو کچھ بھلائیاں، جو کچھ بہتری اب اس عالم میں یا تمام عالمین میں ہوتی ہے، اللہ نے اس کا ذریعہ حضور پاک کو بنا دیا۔ اور اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب، اگر آپ ان کے درمیان میں جلوہ فرما ہوں گے تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے حبیب، آپ ان کے درمیان میں جلوہ فرما ہوں گے تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ رحمت اور عذاب ایک جا جمع نہیں ہو سکتے، کہ جب تک حضور پاک تشریف فرما ہے، سارے عالمین کے لیے رحمت تشریف فرما ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے حبیب، آپ کی تشریف آوری، آپ کی تشریف رکھنا، آپ کا موجود رہنا ان کو ان عذاب سے بچا لیتا ہے۔ سابقہ امتوں میں کیا ہوا؟ پہلی امتوں میں کیا ہوا کہ اگر کوئی گناہ ہوتا، اگر کوئی غلطی ہوتی تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا۔ بنی اسرائیل پر عذاب آیا، قوم موسیٰ پر عذاب آیا، قوم داؤد پر عذاب آیا، قوم عاد پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا۔ یہ تمام قوموں پر گناہ کے سبب اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ لیکن یہ امت ایسی امت ہے جسے امت مرحومہ کہا جاتا ہے کہ اس پر اللہ نے اپنے عذاب کو موقوف کر لیا ہے، روک لیا ہے اور فرما دیا ہے کہ اے حبیب، آپ تشریف فرما ہوں گے تو پھر ان کو ہم عذاب نہیں دیں گے، کیونکہ آپ سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ حضور پاک کا تشریف لانا سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ برادران عزیز، اگر ہم اب ان حالات کو دیکھتے ہیں، ان احوال کو دیکھتے ہیں کہ جن حالات میں حضور پاک تشریف لائے ہیں، تو اس رحمت کا اندازہ ہم کو ہوگا، رحمت کا اندازہ ہوگا۔ یا پھر خیال یہ آتا ہے کہ جتنی اشیاء جو اللہ نے بنائی ہے، جو چیزیں، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو پیدا کرنا ہے، حضرت حوا علیہ السلام کا جو پیدا کرنا ہے، جنت و باغات کا بنانا ہے، فرشتوں کی خلقت ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ تمام کی تمام چیزیں متقاضی ہیں اللہ کی رحمت کے۔ اس لیے وہ حدیث پاک جو مشہور ہے،
ہم سنتے رہتے ہیں حضرت جابر کی وہ حدیث کہ جہاں پر حضرت جابر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر آپ کے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اللہ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اچھائیوں کے وجود کے لیے تمام دیگر جو اچھے چیزیں پیدا ہونا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، تو اللہ نے پہلے عالمین کی رحمت کو پیدا فرمایا، پھر اس نور کے صدقے میں تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اب اس کی ایک اور دلیل ہم کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے واقعے سے بھی ملتی ہے کہ جہاں پر سنن ترمذی کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والروح، یا پھر ارشاد ہوا کنت نبیا وآدم بین الماء بین الجسد والروح آیا ہے اور بین الماء والطین آیا ہے۔ یہ دو روایتیں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے یا روح اور جسم کے درمیان تھے۔ حضور فرماتے ہیں تب بھی میری نبوت قائم و دائم تھی، تب بھی میں نبی تھا، حضور فرماتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نبی ہونا یہ صفت ہے، نبی ہونا یہ صفت ہے، یہ وصف ہے۔ جیسے بلا تشبیہ و تمثیل بات سمجھنے اور سمجھانے کو اگر کی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ دیوار کا سفید ہونا، دیوار کا کالا ہونا، دیوار کا پیلا ہونا، یہ کیا ہے؟ دیوار کی صفت ہے۔ اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل دیوار ہونا ہے۔ دیوار اس کا وصف، اس کی صفت کیا ہے؟ کلر اس کا سفید، ہرا، پیلا۔ تو اب یہ سفید، ہرا اور پیلا ہونے کے لیے، یہ اوصاف کے پائے جانے کے لیے ذات کا پایا جانا ضروری ہے۔ وصف جو ہوتا ہے بغیر موصوف کے نہیں پایا جاتا، صفت جو ہوتی ہے بغیر ذات کے، بغیر موصوف کے نہیں پائی جاتی۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں میں تب بھی نبی تھا، میری نبوت تب بھی قائم و دائم تھی جب آدم علیہ السلام کی خلقت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تو اب سوال یہ ہوا کہ حضور پاک کی نبوت، حضور پاک کی صفت قائم ہے، تو صفت قائم ہوتی ہے ذات سے، تو جب تک حضور پاک کی ذات موجود نہ ہوگی، حضور پاک کی صفت موجود نہ ہوگی، تو حضور کی نبوت موجود ہے، تو معلوم ہوا کہ حضور کی ذات بھی موجود ہے۔ اب دوسرا ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھائی ابو البشر ہے آدم، تو آدم تو ابو البشر ہے، مطلب کیا ہے ابو البشر کا؟ کہ سارے بشریت کے والد ہیں۔ ساری بشریت، انسانیت، آدمیت، اس تمام کی بنیاد و بانی کون ہے؟ اس کی جڑ، اس کا فاؤنڈیشن کون ہے؟ حضرت آدم ہے۔ کہ آپ کے تصور سے پہلے، آپ کے وجود سے پہلے انسانیت نہیں تھی، بشریت نہیں تھی، آدمیت نہیں تھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ابھی آدم علیہ السلام ہی پیدا نہیں ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں تشریف فرما ہوں گے، کیسے تشریف رکھتے ہوں گے؟ تو ذہن خود بخود آپ کو جواب دے گا کہ اگر آدمیت تو نہیں ہے، بشریت تو نہیں ہے، پھر کون سی چیز ہے؟ وہاں بشر تو نہیں تھے، وہاں نور تھے۔ تو حضور پاک کا نور اس وقت موجود تھا جب ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں کیے گئے تھے۔ کل جیسے ہم نے سنا تھا کہ اللہ نے سارے انبیاء سے وعدہ لیا
ایک وعدہ توحید کا تھا، دوسرا وعدہ حضور پاک کی نبوت، حضور پاک کی نصرت کا بھی تھا۔ تو سارے انبیاء جتنے آئے ہیں سب اسی وعدے کے تحت آئے ہیں، اور سب اپنے آپ، سب جتنے اپنی قوموں میں آئے، سب نے کیا کیا؟ حضور پاک کی آمد کا چرچا کیا، حضور پاک کے آنے کو بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک سب نے بتایا ہے، سب نے سمجھایا ہے اپنی قوموں کو کہ نبی آنے والے ہیں، حضور پاک آنے والے ہیں، رسول پاک آنے والے ہیں۔ برادران عزیز، اب ہم رحمت کی بات کر رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آمد ہوئی، اس سے پہلے جو حالات تھے عرب کے جہاں پر آپ کو بھیجا گیا، سرور کائنات جس شہر میں تشریف لائے اور جن حالات میں تشریف لائے، تو احساس ہوگا کہ رحمت کیا تھی۔ وہاں عرب کے اندر یہ حالات تھے کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ کس بات پر دشمنی؟ اونٹ پانی پی لے تو دشمنی، جنگ ہو رہی ہے، برسا برس جنگ چل رہی ہے، تو کس بات پر جنگ چل رہی ہے؟ آخر کیوں تم لڑ رہے ہو؟ تو کہتے کیا ہے کہ فلاں قبیلے کا اونٹ ہمارے کنویں سے پانی پی لیا۔ اونٹ آ کر اگر پانی پی لیتا ہے تو خون ریزی ہو رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، یہ مزاج ہو گیا۔ ایک دوسرے پر فخر، ایک دوسرے پر تکبر، اور وہاں بازاروں کے اندر ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں پر اپنے اشعار پڑھ رہے ہیں کہ ہم بہتر ہے، تم خراب ہے۔ کہیں پر اشعار چل رہے ہیں کس کے؟ شراب کی خوبصورتی، شراب کی خوبیاں، شراب ایسا ہے، شراب ویسا ہے، نعوذ باللہ۔ کہیں پر اشعار گھوڑوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو عالم جاہلیت کا بہت بڑھ چکا تھا۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر جزیرے عرب میں بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر آپ نے تبلیغ فرمائی، لیکن کئی ہزار برس گزر چکے تھے، کئی ہزار برس گزر چکے تھے، اور ان ہزاروں برس کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کے افکار اور وہاں کے لوگوں کے خیالات بالکل مقدر اور خراب ہو چکے تھے، جن کے اندر ظلم و بربریت عام ہو چکی، جن کے اندر بے حیائی عام ہو چکی، جن کے اندر تکبر و فخر عام ہو چکا، سرکشی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ یہ ویسی قوم ہو گئی۔ برادران عزیز، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو معاملہ کیا ہے کہ لوگ وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو سوچ یہ ہو گئی، ان کی فکر یہ ہو گئی تھی کہ اگر ہمارے گھر میں بچی پیدا ہو گئی ہے تو وہ بچی ہمارے لیے منحوس ہے، نعوذ باللہ، وہ بچی ہمارے لیے خراب ہے، منحوس ہے، ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے۔ اور اتنا زیادہ یہ چیز بڑھ چکی تھی کہ وہ بچی کو مار دینا، ختم کر دینا، یہ اچھا سمجھتے تھے اس ذلت و رسوائی کے مقابل میں جو ان کو ہو رہی تھی۔ بچی پیدا ہو جاتی، وہ سمجھتے کہ اپنے اوپر بوجھ ہے، نعوذ باللہ، اور اگر ہماری بچی کسی کے گھر میں جائے گی تو ہم اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، اس کے سامنے ہم کمزور ہو جائیں گے۔ تو یہ جو خیال ہو گیا کہ اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، اس کے سامنے ہم کمزور ہو گئے، وہ طاقتور ہوگا، اس خیال سے وہ اپنے بچیوں کو نعوذ باللہ زندہ درگور کر رہے تھے، اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ یہ فکر عرب کی فکر ہو گئی، یہ سوچ ہو گئی تھی عرب کی۔ اللہ کے گھر کے اطراف میں 360 بت لگا دیے، ہر ایک
قبیلے کے نام پر ایک بت، کوئی آدمی کے نام پر ایک بت، اس طریقے سے ہوتا ہوا 360 بت ہو گئے۔ عجب معاملہ عرب کا ہے۔ ان حالات میں وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ آثار سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانوادہ ہے اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ جو بنو ہاشم ہے، جو بنو المطلب ہے، اس کی خوبی کیا ہے۔ سرور کائنات سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا اور امت کے بہترین لوگوں میں، سب سے بہترین لوگوں میں منتقل کرتا ہوا سب سے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا۔ اور خود جبرائیل امی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے ساری دنیا کے چپے چپے کو تلاش کیا، ساری دنیا کے چپے چپے کو تلاش کیا، اور میں نے دیکھا کہ سب سے بہترین خاندان کوئی ہے تو وہ آپ کا خاندان ہے، سب سے بہترین گھر کوئی ہے تو وہ آپ کا گھر ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان میں تشریف لائے ہیں جسے بنو ہاشم کہتے ہیں۔ یہ خاندان کی ذمہ داری کیا تھی کہ یہ لوگ مکہ شریف کے متولی تھے، کعبۃ اللہ کے یہ ذمہ دار اور متولی تھے۔ تمام جو معاملات کعبۃ اللہ کے ہوتے تھے وہ انہی کے سپرد تھے، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو ایک مانتے تھے۔ اور یہ بات کو ہمیں جاننا ہوگا، یہاں ایک مسئلہ، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جہاں ایام فطرت ہو، ایام فطرت کہتے ہیں ان دنوں کو کہ جس میں کوئی نبی پیغام لے کر نہیں آئے، کسی نبی کا پیغام اللہ کی طرف سے نہیں پہنچا ہے، رسالت نہیں پہنچی ہے، تو وہ ایام کو ایام فطرت کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اٹھا لینے کے بعد، یعنی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، حضور پاک کی تشریف لانے میں 500 برس کا کم سے کم، قریب 500 برس کا فرق ہے، 500 برس کا فرق ہے۔ تو یہ 500 برس جو گزرے ہیں ان کو کہتے ہیں ایام فطرت۔ تو اب ان ایام میں ہونا کیا چاہیے، کرنا کیا چاہیے؟ تو ایک بندے پر جہاں نبی کی نبوت نہ پہنچی ہو، جہاں پیغام رسالت نہ پہنچا ہو، تو ان کے اوپر لازم کیا ہے کہ کم سے کم وہ اللہ کی وحدانیت کو مانے، اللہ کے ایک ہونے کو ماننا، اپنے خالق کے، اپنے مالک کے ایک ہونے کو ماننا، یہ ان پر ضروری ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے، تو آپ کے خاندان کے جو لوگ تھے، بنو ہاشم کے لوگوں میں اکثر ایسے حضرات تھے جو اللہ کو ایک مانتے تھے۔ انہی میں آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو بیت اللہ شریف کے کسٹوڈین یعنی متولی تھے، ذمہ دار تھے۔ آپ کے وقت کا وہ مشہور واقعہ جسے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، سورہ فیل اس واقعے کے لیے نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ اب وہ واقعہ کیا ہوا؟ ہم جانتے ہیں کہ بیت اللہ شریف جو ہے یہ عرب کا مرکز تھا، لوگ یہاں دور دور سے آتے، کس کے لیے؟ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے، حج کے لیے۔ وہیں پر ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ابرہہ۔
اور وہ عیسائی بادشاہ تھا، کرسچن تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ بھائی یہ جزیرے عرب میں اہل عرب، قبائل عرب کے لیے کعبۃ اللہ ایک بہت عظمت کا مقام ہے، اور دور دراز سے لوگ کعبۃ اللہ کو آتے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس آ کر طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ تو میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں عیسائیوں کے لیے بھی، کرسچنز کے لیے بھی ایک ایسا ہی ایک مقام بنانا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کے عیسائی وہاں پر آئے۔ اس نے کیا کیا، ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا، چرچ جسے کہتے ہیں، بہت بڑا چرچ بنایا پورا۔ جب سیمنٹ تو نہیں تھی، اتنا زیادہ کام نہیں، اس نے لکڑی میں پورا کام کروایا، لکڑی کا بنا ہوا چرچ بہت بڑا اس نے تعمیر کیا۔ بادشاہ وقت تھا، تعمیر کیا، اور تمام کے تمام جتنے کرسچنز تھے، جتنے اطراف کے عیسائی تھے شہر دنیا بھر کے، سب کو دعوت دی کہ آپ یہاں پر آئیں اور یہاں پر آ کر عبادت کریں۔ اس کو ایک مرکز بنایا۔ اب اللہ کا جو منظور تھا وہ ہوا کہ یہی عرب کے ایک قبیلہ جو قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف، کس کے لیے؟ بزنس کے لیے، تجارت کے لیے جا رہا تھا، تو اس چرچ کے قریب میں انہوں نے اپنا ڈیرا ڈالا، پڑاؤ ڈالا۔ اور جہاں ہم جانتے ہیں کہ جہاں پر لوگ ڈیرا ڈالتے ہیں وہاں پر آگ بھی لگاتے ہیں، کھانا بھی پکاتے ہیں، تو انہوں نے آگ لگائی، کھانا پکایا، اور وہاں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر اڑی، آگ کے کچھ شعلے اڑے اور جا کر وہ جو گرجا گھر تھا اس پر پڑے۔ اب وہ گرجا گھر جل گیا، اتنا بڑا گرجا گھر تھا، جل گیا۔ ابرہہ کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ عرب کے قبیلوں کی وجہ سے، عرب کے لوگوں کی وجہ سے اتنا بڑا گرجا گھر جل گیا، اب میں اس کا بدلہ لوں گا۔ بدلہ کیسے؟ کیا حساب سے بدلہ لیا جائے گا؟ اس نے کہا کہ نعوذ باللہ، انہوں نے یہاں پر ہماری عبادت گاہ کو جلا دیا، تو ہم ان کی عبادت گاہ کو ڈھا دیں گے۔ ان کی عبادت گاہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف۔ کعبۃ اللہ کو کہنے لگا کہ وہ کعبۃ اللہ کو اب ہم حملہ کر کر ڈھا دیں گے۔ اب وہ لوگوں کو جمع کیا، اپنی فوج کو جمع کیا، اور اس کی فوج کون سی تھی؟ ہاتھیوں کی فوج تھی۔ عام فوج جو ہوتی ہے گھوڑوں کی ہوتی ہے، اس کی فوج میں ہاتھیاں بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، ہاتھی بھی تھی۔ اب وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر عرب کے دہانے پر آ گیا، کعبۃ اللہ کے بالکل بارڈر پر آ گیا، اور لوگوں کو جمع کیا، اعلان کر دیا کہ اب میں اللہ کے گھر نعوذ باللہ کعبہ کو ڈھانے والا ہوں۔ اب ادھر جو اہل مکہ تھے، مکہ میں رہنے والے لوگ پریشان ہو گئے، بے چین و بے قرار ہو گئے، کیا ہوگا؟ ابرہہ اپنی فوج کے ساتھ آ چکا ہے اور کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کے گھر کو توڑنا چاہتا ہے، کیا کیا جائے؟ تمام قبیلے والوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، اتنی بڑی فوج کا مقابلہ ہم کریں یہ ممکن نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ مکہ کے اطراف میں، مکہ شریف کے اطراف میں پہاڑ ہے، گھاٹیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہاڑوں میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب جو کعبۃ اللہ شریف کے ذمہ دار تھے، وہ کعبۃ اللہ شریف کے پاس آئے، کعبے کے غلاف کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار یہ گھر آپ کا ہے اور آپ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ معروضہ کر کر حضرت عبد المطلب باہر نکلے تو لوگوں نے کہا کہ ابرہہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور اس کے لوگوں نے کیا کیا تھا کہ حضرت عبد المطلب کے اونٹ جو چل رہے تھے
اس کو بھی ان کو بھی قبضے میں لے لیا تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ کعبۃ اللہ کے ذمہ دار ہے، ان کے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے تو یہ آ کر ہم سے ملاقات کریں گے۔ حضرت عبد المطلب ملاقات کو آئے، ابرہہ سے ملاقات ہوئی، اور ابرہہ سے آپ نے جب بات چیت کی تو ابرہہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ گڑ گڑائیں گے، آپ اس کے سامنے کعبۃ اللہ سے کو بچانے کی یا اس کو چھوڑ دینے کی درخواست پیش کریں گے، لیکن حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ابرہہ میرے اونٹوں کو چھوڑ دو۔ جب آپ نے یہ سوال کیا تو وہ تعجب میں پڑ گیا، اس نے کہا کہ میں تمہارے مرکز کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، تم جسے اللہ کا گھر کہتے ہو، تم جہاں پر طواف کرتے ہو، جہاں پر حج کرتے ہو، جہاں پر تم عبادتیں اپنی ساری کرتے ہو، اس عبادت گاہ کو توڑنے آیا ہوں، اور تم مجھ سے اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو؟ تمہیں خوف نہیں اللہ کے گھر کے ٹوٹنے کا، تمہاری عبادت گاہ کے ٹوٹ جانے کا، اللہ کے گھر کے مسمار ہونے کا، تباہ و تاراج ہونے کا، تمہیں اسے نیست و نابود ہونے کا خوف نہیں؟ تو اس پر حضرت عبد المطلب نے کہا وہ گھر اللہ کا ہے، جس کا گھر ہے وہی اس کا محافظ ہے، وہ گھر اللہ کا گھر ہے، اور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والے؟ ہم تو خدمت گزار ہیں، خدمت کرتے ہیں، جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ جواب سنے تو ابرہہ نے کہا کہ عجیب بات ہے۔ بہرحال اونٹوں کی بات ہوئی، آپ نے اونٹ چھڑوا لیے، اور وہاں سے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے پروردگار آپ حفاظت فرمائیے، آپ نے بھی پناہ لے لی۔ اب اللہ نے کیسے انتظام کیا؟ برادران عزیز، اللہ کا انتظام تو دیکھیے۔ ابرہہ کو اپنے لشکر پر بڑا ناز تھا، اور اس کا لشکر ہاتھیوں کی وجہ سے مشہور تھا کہ ہاتھیوں کا لشکر اس کے مقابل میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جانور گھوڑے بھی ان کے سامنے ٹھہرنا مشکل تھا۔ ویسا لشکر ہے جس کو انا، تکبر، فخر اور اپنی طاقت پر بہت زیادہ گھمنڈ ہے۔ اب وہ لشکر آگے بڑھ رہا ہے کس طرف؟ اللہ کے گھر کی طرف۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ قدرت خدا کسے کہتے ہیں، رب ذوالجلال کی طاقت کسے کہتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کے نمونہ کیسا اللہ نے پیش کیا کہ اللہ نے ہاتھیوں کے لشکر کی تباہی کے لیے چھوٹی سی چڑیا کو چن لیا، چھوٹی سی چڑیا جس کو ابابیل کہتے ہیں، بالکل اتنی سی ہوتی ہے، اتنی سی چڑیا ہے۔ اللہ نے اسے حکم دیا، اس نے اپنے چونچ میں، پیروں میں کنکر لا کر مارے، اور اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ایسی کار فرما ہوئی، ان کنکروں میں، چڑیا کے پھینکنے میں اللہ نے ایسا اثر دیا کہ کنکر پڑتا ہے ہاتھی پر تو ہاتھی سارا کا سارا بورا ہو جاتا ہے، بھوسے کی طرح بکھر جاتا ہے۔ اس وقت نہ بم تھا، اس وقت نہ گولی تھی، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ آئندہ چل کر ایسی بھی چیزیں آئیں گی کہ ایک چیز اگر ہاتھی پہ پڑ جائے گی، ہاتھی سارا بکھر جائے گا، کسی چیز پہ گر جائیں گے، سب پارا ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنے قدرت کا وہ نمونہ بتایا، اور ہم دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے دیکھتے ہاتھیوں کی فوج ساری کی ساری بکھر پڑی۔ برادران عزیز، یقیناً اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ نے چھوٹی چھوٹی چڑیاؤں کے ذریعے سے بکھر دیا، اور اللہ نے بتا دیا کہ اگر اللہ چاہے تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ چھوٹی سی چڑیا کے ذریعے سے بڑے بڑے لشکروں کو اللہ نیست و نابود کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی طاقت ہے برادران عزیز۔ اور آج بھی وہ مقام موجود ہے کہ جہاں پر اللہ کا یہ عذاب آیا تھا، جہاں پر اللہ نے یہ لشکر خود کیا تھا، اور جب صحابہ کرام اس جگہ سے گزر رہے تھے تو حضور پاک نے کہا کہ اس جگہ سے جلدی سے گزر جاؤ، کیونکہ یہ اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کی جگہ ہے۔ برادران عزیز، یہاں ہم کو سوچنا کیا ہے؟ سوچنا یہ ہے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، کیونکہ اللہ چاہے
تو بہت کچھ کر سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی چڑیاؤں کے ذریعے سے بڑے بڑے کام لے سکتا ہے، لیکن اسلام کے لیے اللہ نے ہم کو چنا ہے، اپنے پیغام کے لیے اللہ نے ہم کو چنا ہے، اپنی عبادت کے لیے اللہ نے ہم کو چنا ہے، اللہ نے اپنے کلام کو یاد کرنے کے لیے، اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں چنا ہے۔ لیکن کیا ہم اپنے کردار کو نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم وہ کام جو اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے کیا اسے نبھا رہے ہیں؟ آپ آگے جانیں گے کہ یہ اسلام کی جو تعلیم شروع ہوئی، اسلام کو جب پیغام عام ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو لوگوں کو سکھایا تو کتنی تکلیفیں، کتنے مظالم آپ پر ڈھائے گئے، اور اس کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ غفلت کی خواب غفلت میں ہم سو رہے ہیں۔ یہ دولت جو اسلام کی ہے، جو معرفت اللہ کی ہے، اللہ کا کلام ہمارے سینوں میں ہے، لیکن اس کی قدر جیسے کرنی چاہیے ہم نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت جیسی کرنی چاہیے ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ یہ ہماری جو کوتاہیاں ہیں، یقیناً اس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے راستے پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو رسول پاک کے راستے پر چلانے کی ضرورت ہے، اور اس نعمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس اہمیت کو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں دولت دی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت دی ہے، حضور پاک کی نسبت دی ہے، قرآن دیا، اللہ نے اپنا کلام ہمیں دیا ہے، لیکن ہم اسے یاد نہیں کرتے، اسے پڑھتے نہیں۔ یہ کیسی نادانی، یہ کیسی ہماری جو ہے کم یعنی بدبختی تو نہیں کہوں گا یقیناً، لیکن یہ کیسی لاپرواہی ہم کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ چاہے تو چڑیا سے بھی کام لے سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں چنا ہے اپنے کام کے لیے، اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں چنا۔ برادران عزیز، تو اس طور پر بیت اللہ کی حفاظت ہوئی، اور ابرہہ کا لشکر سارا کا سارا نیست و نابود ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن حالات میں تشریف لائے اس کا ایک سرسری خاکہ ہمارے سامنے آیا کہ وہاں پر ایک افراتفری کا ماحول تھا، جہالت اور بد اخلاقیاں عام ہو چکی تھی۔ ان حالات میں سرور کائنات تشریف لاتے ہیں، اور آپ کی آمد سے پہلے مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، آپ نے ایک منت کی تھی۔ منت کس وجہ سے؟ کہ آپ کو اولاد ہوتی اور انتقال ہو جاتا، اولاد ہوتی اور انتقال ہو جاتا، تو آپ نے اللہ کے سامنے یہ معروضہ کیا، پروردگار اگر میرے 10 بیٹے صحیح سلامتی کے ساتھ باحیات رہیں گے تو میں 10ویں بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ فرط جذبات میں آپ نے اللہ کے سامنے یہ معروضہ تو پیش کر دیا، یہ نظر تو آپ نے مان لی۔ اب اللہ نے آپ کو 10 بیٹے دے دیے، سب کے سب صحت مند، سب کے سب ہر لحاظ سے مضبوط و تندرست۔ اب بات جب 10 بیٹے ہو گئے تو بات کیا آئی کہ اپنی نظر کو، اپنی منت کو پورا کرنا چاہیے۔ وہ 10ویں بیٹے کون ہیں؟ وہ حضرت عبداللہ، سب سے چھوٹے بیٹے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ بات آئی قربانی دینے کی، بھائی آپ نے تو اللہ کے سامنے یہ معروضہ پیش کر دیا، اب کیا کیا جائے؟ وہ بھی فکر مند ہو گئے کہ میں نے تو عرض تو کر دیا تھا، لیکن بیٹے کو قربان کر دوں یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنے لخت جگر کو، اپنے ہی بیٹے کو میں ذبح کر دوں؟ مشکل بات ہے، آسان بات نہیں ہے۔ تو آپ نے وہاں جس وقت جو راہب و کاہن ہوتے تھے ان کے پاس جا کر
بات کی کہ کیا کیا جائے، اس کا حل کیا ہے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توجہ کی، مراقبہ کیا، تو اشارہ ہوا کہ 100 اونٹوں کو قربان کیا جائے۔ 100 اونٹ قربان کیے گئے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، بات مکمل نہیں ہوئی، پھر 100 اونٹ قربان کیے گئے، پھر 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ 300 اونٹ قربان کرنے کے بعد وہاں کے جو اللہ والے راہب تھے ان کو اشارہ ہوا کہ ہاں اللہ نے تمہاری قربانی قبول کر لی۔ تو اس لیے حضور پاک فرماتے ہیں انا ابن الذبیحتین، کہ میں 2 ذبیح اللہوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل ذبیح اللہ جن کا واقعہ ہم نے سنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اور دوسرے حضرت عبداللہ کہ جن کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا آپ کے دادا جان نے وعدہ کر لیا تھا، انہی کے شہزادے حضرت عبداللہ ہیں، اور حضرت عبداللہ کے شہزادے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ معاملہ کیا ہوتا تھا؟ حضرت عبد المطلب بھی فرماتے ہیں اور بعد میں حضرت عبداللہ بھی فرماتے ہیں کہ جب میں راستے سے گزرتا، راستے سے، جنگل سے، پہاڑوں سے گزرتا، تو مجھے آواز آتی السلام علیک یا ابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جھاڑ پہاڑ کوئی نہیں ہے لیکن آوازیں آ رہی ہیں، پہاڑوں سے آوازیں ہیں، جھاڑوں سے آوازیں ہیں، کیا کہہ کر کہ سلام ہو آپ پر کہ آپ کے گھر حضور پاک تشریف لانے والے ہیں۔ برادران عزیز، جب حضرت عبداللہ کے نکاح کی بات آئی تو آپ کے نکاح کے لیے آپ کے بابا جان لڑکیوں کو تلاش کر رہے تھے، اور آپ ایک سفر پر گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب سفر پر گئے تو ایک یہودی عورت نے آپ کو دیکھا اور آپ سے نکاح کرنے کی خواہش کی، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، جب تک میں اپنے بابا جان سے بات نہ کروں گا میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور سفر سے واپس آ گئے، تجارت کا سفر تھا، واپس آ گئے، اور یہاں پر آپ کے بابا جان نے بی بی آمنہ سے آپ کے نکاح کو طے کر دیا۔ بی بی آمنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے کچھ روز بعد آپ پھر سفر پر گئے، پھر تجارتی سفر تھا، قافلے جاتے تھے، کوئی چیزیں خرید کے لاتے اور لا کر مکہ میں بیچتے، مکہ سے چیزیں لے جاتے باہر بیچتے، ایسے ہی تجارت کا معاملہ چلتا تھا۔ تو آپ پھر گئے، پھر اس یہودی جو عورت تھی ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اب میں آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں، پہلے شادی ہو چکی ہے، یہ تو نہیں کہا لیکن کہا کہ میں آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ تو یہودی کاہنہ دیکھ کر کہتی ہے کہ میں اب آپ سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ اس پر حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے، کہ پہلے کرنا چاہتی تھی اب نہیں کرنا چاہتی اور بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں ایک نور کا ذکر ملتا ہے، کچھ علامات ملتی ہیں، کچھ تذکرے ملتے ہیں، اور وہ سارے علامات و تذکرے میں نے آپ میں پائے تھے، اور آپ کے پیشانے میں وہ نور مبارک کو چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی، جن کا ذکر ہمارے توریت میں، زبور میں، انجیل میں ملتا ہے، سابقہ کتابوں میں ملتا ہے، لیکن اب دیکھتی ہوں کہ وہ چمکتا ہوا نور آپ سے منتقل ہو چکا ہے، اب وہ نور آپ کے پیشانی میں نہیں چمکتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا ہاں میری شادی ہو چکی ہے، اور کہتے ہیں وہ یہودی کہتی ہے کہ میری خواہش تھی کہ میں اس نور کی خدمت کے لیے اس نور کی والدہ بنوں، لیکن وہ خوش قسمت عورت کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں۔ میری خواہش آپ سے شادی کرنے کے لیے اس لیے تھی کہ وہ نور کو آپ کے پیشانی میں چمکتا ہوا دیکھتی تھی۔ برادران عزیز، یہاں یہ بات کو سوچنا ہے کہ یہودی نصارہ حضور پاک کے بارے میں اتنا جانتے تھے کہ قرآن کہتا ہے کہ جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، جیسے اپنے بچوں کے بارے میں جانتے ہیں، اس سے زیادہ اے حبیب وہ آپ کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں ہم نے اتنی باتیں رکھی ہے، اتنا واضح نشانیاں آپ کی بتا رکھی ہیں،
آپ کے آمد کے تمام چرچے ہم نے کر رکھے ہیں اور وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن صرف سرکشی یہ ہے، صرف انا پرستی یہ ہے کہ آپ عرب میں تشریف لائے ہیں، قوم بنی اسرائیل میں تشریف نہیں لائے، اس لیے انہوں نے آپ کا انکار کیا۔ کیونکہ وہ کہتے تھے، ان کو یہ خیال تھا کہ حضور نبی آخر الزماں خاتم الانبیاء ہمارے قوم میں آنا، آپ ان کے قوم میں نہیں آئے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا، ورنہ وہ آپ کے ہر آنے جانے کو، آپ کی ہر علامت کو پہچانتے ہیں۔ اب بات یہی ہوئی کہ بی بی آمنہ حضور پاک کے نور سے بہرور معاملہ آگے چل رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سرور کائنات اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تو آپ شان یتیمی کے ساتھ جلوہ فرما ہوئے کہ ایک سفر میں حضرت عبداللہ تشریف لے گئے اور سفر ہی کے دوران آپ کا مزاج خراب ہو گیا، طبیعت ناساز ہو گئی، بیماری لاحق ہو گئی، آپ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ ابھی حضور پاک اس جہاں میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کے بابا جان کا وصال ہو چکا تھا، اور جب سرور کائنات اس جہاں میں تشریف لائے ہیں تو کیسے تشریف لاتے ہیں؟ آپ شان یتیمی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ وہ واقعات کو ہم نے بارہا جانا ہے کہ جو تکالیف ایک عورت بچے کے تولد ہونے پر محسوس کرتی ہیں، وہ کوئی تکلیف حضور پاک تشریف لائے ہیں تو آپ کی والدہ ماجدہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی زحمت نہیں، کوئی دشواری نہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ جب حضور پاک تشریف لائے اس جہاں میں تو بالکل صاف و پاک تشریف لائے، بغیر کوئی آلودگی کے تشریف لائے، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ جسم پر لگا رہتا ہے، لیکن سرور کائنات تشریف لائے ہیں تو کوئی چیز آپ کے جسم تھر پہ نہیں لگی ہوئی ہے، ایک چادر ہے جو آپ کے جسم تھر پر لپیٹے ہوئی ہے، اور تشریف لائے ہیں تو سجدے کے عالم میں تشریف لائے ہیں اور اللہ کے وحدانیت کو اپنی انگلی سے بیان کرتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ اور اما جان فرماتی ہے کہ حضور تشریف لائے ہیں تو ایک ایسا نور پھیلا کہ جس نور کے اندر میں بصرہ کے محلات کو چمکتا ہوا دیکھ سکتی تھی، ویسا نور پھیلا ہے۔ حضور تشریف لائے ہیں اور حضور کی تشریف آوری ہوئی۔ ہم جانتے ہیں کہ عرب کا ایک طریقہ تھا، عرب اپنے بچوں کو جب بچے تولد ہوتے تو دیہات کو بھیج دیتے، گاؤں کو ان کی پرورش کے لیے بھیج دیا جاتا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے کہ مکہ مکرمہ جو تھا یہ ایک مرکز تھا، یہ تجارتی مرکز تھا، جہاں پر تمام اطراف و اکناف کے لوگ وہاں پر آتے، اپنا مال و متاع لے کر آتے، اپنا ساز و سامان لے کر آتا، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے شہر تھے، دوسرے ملک کے، دوسرے زبان بولنے والے لوگ بھی یہاں پر حاضر ہوتے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جہاں پر الگ الگ جگہوں کے لوگ آتے ہیں تو ان کی زبانوں کا اثر بھی وہاں ہوتا ہے، ان کے تمدن کا، ان کی تہذیبوں کا اثر بھی وہاں ہوتا ہے، ان کے کلچرز کا اثر بھی وہاں ہوتا ہے۔ جیسے حیدرآباد کو ہم دیکھتے ہیں، حیدرآباد شہر ہے، حیدرآباد شہر ایک مرکز ہے۔ آپ یہاں دیکھیں گے تو کچھ لوگ آپ کو کرناٹک کے بھی نظر آئیں گے، کچھ لوگ آپ کو بہار کے، یو پی کے نظر آئیں گے، کچھ لوگ بنگال کے نظر آئیں گے، کچھ لوگ مہاراشٹر کے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ ایک مرکز ہے۔ تو یہاں پر یہ تمام اطراف و اکناف کے لوگ آ کر کام ڈھونڈتے ہیں، کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں۔ جب یہ آتے ہیں تو یہ اپنے ساتھ اپنی تہذیب بھی لاتے ہیں، اپنی زبان بھی لاتے ہیں، اور اس تہذیب اور زبان کا اثر یہاں والوں پر بھی ہوتا ہے، ان کی اردو پر، ان کی بول چال پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ اور عرب کا معاملہ کیا تھا کہ عرب اپنی زبان کے لیے بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، عربی زبان کا، عربی ادب کا، عربی فصاحت و بلاغت کا وہ
بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. جب انہوں نے اہل مکہ نے خصوصاً یہ بات کو محسوس کیا کہ اطراف و اکناف کے لوگ یہاں آنے سے ہماری جو عربیت ہے، جو ہماری زبان ہے، وہ ہمارے بچوں کے اندر منتقل نہیں ہو پا رہی ہے، اور دوسری تہذیبوں کا، دوسری زبانوں کا اثر ان پر ہو رہا ہے. تو انہوں نے ایک راستہ اس کا نکالا. وہ راستہ یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ایک عمر تک، یعنی 6 سال 5 سال 8 سال جہاں تک بچہ بول چال سیکھ لیتا ہے، اس عمر تک دیہات کو بھیج دیتے، گاؤں کو بھیج دیتے. کیونکہ گاؤں کے اندر یہ تہذیبوں اور تمدنوں کا اختلاط نہیں ہوتا ہے، آپس میں ان کا ملاپ نہیں ہوتا ہے، الگ الگ زبانیں والے نہیں ہوتے. وہاں پر پیور لوگ رہتے ہیں، دیہاتی لوگ رہتے ہیں، ان کی زبان بھی فصیح ہوتی ہے، کسی اور چیز اس کی ملاوٹ ان کے اندر نہیں ہوتی. تو اپنے تہذیب کو بچانے کے لیے عرب نے یہ قاعدہ، اہل مکہ نے یہ طریقہ اپنایا تھا کہ ان کی زبان، ان کی تہذیب پیور رہے، خالص رہے، اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، اور بچے صحیح عربی زبان سیکھ سکے، عربی طور طریقے سیکھ سکے اور عربی تہذیب کو جان سکے. اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ اپنایا تھا. وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہات کو بھیج دیتے، گاؤں کو بھیج دیتے، اور وہاں پر لوگ ان کی پرورش کرتے. اور اسی کو کچھ لوگوں نے اپنا پیشہ بھی بنا لیا، اپنے زندگی کا سازان بھی بنا لیا، طریقہ بھی بنا لیا، زندگی کا ذریعہ معاش بھی بنا لیا کہ وہ اب اس کے ذریعے سے کچھ پیسے کما لیتے. بچوں کی خدمت کرتے تو عرب کے جو بڑے لوگ تھے ان کو پیسے دیتے، ان کے لیے وہ ذریعہ معاش ہو جاتا، اور ان کے بچوں کے لیے وہ تربیت اور تہذیب اور زبان کے لیے خالص ہونے کا ایک ذریعہ بن جاتا. تو اب یہ طریقہ عرب کا تھا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تو کیسے آپ تشریف لے گئے، انشاءاللہ اس کو ہم کل رکھتے ہیں، کیونکہ وقت بالکل قریب آ چکا ہے، کھانے کا انتظام بھی ہے، کھانا بھی آ چکا ہے. اس لیے انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لے گئے، اور کیسے پھر آپ کی نشو و نما ہوئی، کیسے آپ نے پھر اس دنیا میں تشریف لا کر آگے کا سفر طے فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. مالک ہمیں نیک اور صالح، متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے. مالک ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام امتی بنا. مالک اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین.